وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ اور جب ان کو کہا جائے کہ ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ کا وہ کفر کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ بھی حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے پھر تم انبیاء کو، اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہو اس سے پہلے اگر تم مومن ہو تو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل معجزات بھی لے آئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اس کے باوجود پھر تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہی ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر بلند کر دیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، بس جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، وَاسْمَعُوا، اور سنو جو کچھ کہا جا رہا ہے۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور اس کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچڑے کی عبادت ڈال دی گئی ہے، محبت ڈال دی گئی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ، کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے نا بہت بری چیز ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ مضامین تقریباً پہلے گزرتے آ رہے ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات، ان کے اوپر مسلسل اللہ کے انعامات اور ان کی نافرمانیاں کثیر تعداد میں ذکر ہوئیں۔ یہاں سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ ایمان لے آؤ، تو یہاں مخاطبین ہیں حضور علیہ السلام کے زمانہ میں یہودی، بنی اسرائیل کے باقی ماندہ لوگ جو حضور کے زمانے میں موجود تھے، یہود۔ جب ان یہودیوں کو کہا گیا آمنوا بما انزل اللہ، کہ اب اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو ما انزل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہودیوں کو کہا گیا کہ اب تمہاری تورات منسوخ، قرآن پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اب تمہاری شریعت منسوخ ہو گئی، اس کو چھوڑ دو۔ تو قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو یہودی جواب میں یہ کہتے کہ بس ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر اتری ہے، جو کتاب مراد تورات، کہ ہم تورات پر ایمان لائیں گے، قرآن مجید کو ہم نہیں مانتے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے علاوہ تورات کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب کا یہ کفر کرتے، ان سب کا انکار کرتے تھے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اللہ پاک فرما رہے ہیں حالانکہ یہ قرآن بھی تو حق ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو یہودی لوگ وہ اپنی تورات کو نہیں چھوڑ رہے تھے، حالانکہ اللہ پاک نے ان سے میثاق اور وعدہ لیا تھا کہ تمہاری یہ تورات اور تمہارا یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب ہے یہ اس وقت تک ہے جب نبی آخر الزمان تشریف نہیں لاتے، جب قرآن آ جائے، آخری نبی آ جائے، پھر تم سب نے اس آخری نبی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ لیکن یہودی ڈٹے رہے، اپنی تورات کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ان سب کا انکار کرتے تھے۔ لیکن ہم مسلمان، ہم اگرچہ قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، عمل قرآن مجید پر کرتے ہیں، لیکن باقی جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء، ہم سب کو برحق سمجھتے ہیں، کسی کی شان میں تنقیص نہیں کرتے، کسی نبی کو اور کسی نبی کی کتاب کو ہم برا بھلا نہیں کہتے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، عمل اگرچہ قرآن پہ کرتے ہیں لیکن ہمارا نزدیک ساری کتابیں برحق ہیں۔ برخلاف یہ جو یہودی لوگ تھے یہ تورات کو ہی برحق سمجھتے تھے اور اس کے علاوہ سب کتابوں کا انکار کرتے تھے، قرآن مجید کا بھی، دیگر کتابوں کا بھی، کہ ہم ان کو نہیں مانتے اور ان کا کفر کرتے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، تورات میں بھی انہوں نے پڑھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ برحق نبی ہے اور اس کے اوپر جو کتاب اترے گی وہ حق ہے۔ تو جب یہ حق ہے اور حق بھی تسلیم کرتے ہیں
پھر کیوں نہیں مانتے؟ مصدق لما معہم، دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ قرآن مجید تو جو ان کے پاس کتاب ہے اس کے لیے مصدق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے مضامین، عقائد، نظریات وہی ہیں جو ان کی تورات میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ نظریات تبدیل ہوتے پھر تو چلو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کتاب ہماری کتاب سے نہیں ملتی، ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ تو قرآن مصدق ہے اور ان کی کتابیں مصدق ہیں، تو مصدق کو ماننا یہ مصدق کو ماننا ہے، اور مصدق کا انکار کرنا یہ مصدق کا انکار کرنا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کا انکار کر کے یہ اپنی کتاب کا بھی انکار کر رہے ہیں، اس کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ قل فلم تقتلون، آگے پھر اللہ پاک نے ان کو ایک الزامی جواب دیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ ہم تورات کو مانیں گے، بس ہم قرآن مجید کو نہیں مانتے، تو حق تو یہ ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ تم اصل میں تورات کو نہیں مان رہے، یہ بھی تمہارا ایک جھوٹ ہے۔ اگر تم تورات کو مانتے ہو تو اللہ نے ان سے سوال کیے ہے، پھر تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ تورات میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کو، اللہ کے کسی ولی کو قتل کرو؟ تو تورات میں تو اللہ کے انبیاء کو بلکہ کسی بھی بندے کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم بس اسی کو مانیں گے جو ہم پہ اتری ہے، تو پھر انبیاء کا قتل یہ کیوں کرتے ہو؟ تو ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو تو انبیاء کو قتل نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اللہ پاک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل میں تمہارا تورات پر بھی کوئی عمل نہیں ہے، تم تورات کو بھی نہیں مانتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اسی طرح اللہ پاک ان کو مزید ان کے جو بدفعلیاں تھیں، جو ان کے غلط کرتوت تھے، پھر ان کو دوبارہ یاد دلوا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے ان سے مخاطب ہیں، فرمایا دیکھو جاءکم موسیٰ بالبینات، تمہارے جو آباء و اجداد تھے بنی اسرائیل والے، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کتنے کھلے معجزات لے آئے تھے، کتنی اللہ کی طرف سے ان کو واضح دلیلیں دی گئیں، من و سلوہ نازل ہوتا تھا، پتھر سے پانی نکلتا تھا، وادی تیہ کے اندر تمہارے اوپر بادلوں نے سایہ کیا، غرض اتنے واضح دلائل موسیٰ علیہ السلام لے آئے، اور پھر تم نے کہا کہ ہمارے لیے ایک دستور ہو، ہمارے لیے ایک کتاب اور شریعت ہو۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پر بلایا تورات دینے کے لیے، ثم اتخذتم العجل من بعدی، اور ان کے جانے کے بعد پیچھے تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ یہ قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ گزرا ہے کہ سامرا قبیلے کے اندر ایک موسیٰ بن ظفر ایک آدمی تھا جس کو سامری کہتے تھے، تو پوری تفصیل سے واقعہ گزر گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، پیچھے سامری نے سب عورتوں کے زیورات جمع کر کے ان کو پگھلایا اور ایک بچڑا بنا دیا، پھر اس کے اندر جبرائیل والے گھوڑے کے پاؤں سے جو اس نے مٹی اٹھائی تھی وہ ڈالی، تو اس کے اندر آواز پیدا ہو گئی، تو پوری قوم اس بچڑے کی عبادت میں لگ گئی۔ تو اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، پھر بچڑے کو خدا کیوں بنایا؟ کسی تورات میں کسی صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ غیر اللہ کی پوجا کرو، شرک کرو، حالانکہ شرک سے تو تورات میں بھی منع کیا گیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حق بات یہ ہے کہ تم بڑے ظالم لوگ ہو، تم نہ تورات کو مانتے ہو، نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، نہ آخری نبی کو مانتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو نا جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، جب تورات آ گئی تم نے کہا کہ کتاب دو، ہم اس پر عمل کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، پھر تم سارے مکر گئے، تم نے کہا تھا یہ کتاب تو بڑی مشکل ہے، اس کے احکامات بڑے سخت ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا تھا؟ تو پہاڑ کو، طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر رکھ دیا تھا، جیسے کمرے کی یا مکان کی چھت ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہے، تو پہاڑ بھی تمہارے سروں پر ایسے آ کے رک گیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا بتاؤ مانتے ہو ٹھیک، ورنہ پہاڑ گرا کے سب کو ہلاک کر دوں گا۔ تو وہ وقت تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب تورات کا تم نے انکار کر دیا، کہا تھا کہ احکام مشکل ہیں، خذوا ما آتیناکم بقوہ، لہٰذا اے یہودیوں اللہ پاک تمہیں جو کچھ دے رہا ہے نا، مراد قرآن مجید، اسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ واسمعوا، اور حضور علیہ السلام جو قرآن تمہارے اوپر پڑھتے ہیں، تمہیں اس کی تلاوت سناتے ہیں، واسمعوا، قرآن کی تلاوت کو سنو، قرآن کے احکامات کو سنو، سننے کے لیے ٹائم نکالو، بیٹھو۔ قالوا سمعنا وعصینا، لیکن یہ یہودیوں کا عمل کیا تھا؟ یہودی جواب میں کیا کہتے؟ سمعنا، جی ہم نے سن لیا ہے، سمعنا ہم نے سن لیا ہے، وعصینا لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی ایک غلط حرکت تھی کہ سمعنا وعصینا کہتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام، حضور کے جو جانثار صحابہ تھے، وہ تو کہتے تھے آمنا وصدقنا، یا رسول اللہ جو کچھ آپ نے کہا بس ہم اس پر ایمان لائے، وصدقنا، اور ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ سمعنا واطعنا، مسلمان تو یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور اس کی اطاعت کریں گے،
لیکن یہودی کیا کہتے؟ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی مانیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں گے، لیکن عمل کسی آیت پہ نہیں کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو تمہیں یاد نہیں ہے اور تمہارے آباء و اجداد جو تھے وہ کفر کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا، تورات کا انکار کیا، تو ان کے دل میں پھر بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی، تو اس کو خدا سمجھ رہے تھے اور اس کی پوجا میں لگ گئے تھے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، اے یہودیوں یہ تمہارا ایمان جس چیز کا تمہیں حکم دے رہا ہے نا، یہ بہت بری چیز ہے۔ یعنی تمہارا ایمان یہ ہے کہ ہم تورات کو مانیں گے اور تورات کے بھی بعض مسئلوں کو مانیں گے، آخری نبی کو نہیں مانیں گے، تو یہ تمہارا ایمان جو تم نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے یہ فضول ہے۔ حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ تمہارا اب یہ ایمان نہیں چلے گا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اسی طرح مومن ہو تو تمہارے اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخری نبی کا کلمہ پڑھو، قل ان کانت لکم الدار الاخرہ۔ آگے ان کو ایک چیلنج کیا گیا ہے کہ دیکھو یہودی لوگ یہ سارا کچھ کام کرتے تھے، اتنی ان کی خرافات تھیں، اتنے ان کے غلط کرتوت تھے، اور پھر کہتے یہ تھے جیسے کہ پہلے بھی گزرا، وہ کہتے تھے کہ جنت میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت تو ہمارے لیے بنی ہوئی ہے، جنت میں ہم ہی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے۔ تو سب مطمئن تھے، قلبی طور پہ ان کو یقین تھا کہ جنت ہمارے لیے ہے، کرتوت اتنے غلط ہیں، کافروں والے کام ہیں، اور جنت کا دعویٰ ہے کہ ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو کہا ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ، کہ اگر آخرت کا دن وہ صرف تمہارے لیے ہے، آخرت کے محلات، آخرت کے بنگلے کوٹھیاں اللہ نے اگر خالص تمہارے لیے بنائی ہیں، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، اللہ سے یہ کہو کہ اللہ ہمیں موت دے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو جو سچے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے لیے جنت تیار ہوتی ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ موت کی انتظار میں رہتے ہیں۔ تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ کیا آخرت میں محلات ہمارے لیے ہیں، تو موت کی تمنا کرو۔ جب قرآن نے یہ چیلنج کیا سب ڈر گئے، اس لیے کہ جس بندے کی وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، قرآن بتلا رہا ہے کہ چونکہ یہ کافر لوگ تھے، ان کے کرتوت بڑے غلط تھے، اس لیے اللہ پاک نے بتا دیا اے حبیب کبھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے، یہ مرنا پسند نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کی وجہ سے یہ جو کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے آخرت کے لیے جو کچھ بھیجا ہوا ہے نا، اس سے خوف زدہ ہے، انہوں نے موت کی تیاری نہیں کی، اور جب بندہ موت کے لیے تیاری نہ کر چکا ہو تو پھر وہ موت سے گھبراتا ہے۔ فاسق آدمی، گناہگار آدمی، جس نے زکاتیں نہ دی ہوں، جس نے روزے نہ رکھے ہوں، جس نے نمازیں نہ پڑھی ہوں، لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہو، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہو، حرام خور ہو، تو ایسا جو بندہ ہوتا ہے آخرت کی تیاری نہ کرنے والا، لن یتمنوا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گا، یہ موت سے ڈرے گا، اور ہر وقت اس کو فکر ہوگی میں مروں گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو صالح، متقی، تہجد گزار اور قرآن مجید سے محبت کرنے والے، دین اسلام پر عمل کرنے والے، وہ انتظار میں رہتے ہیں پتہ نہیں کب موت آئے اور ہماری اللہ سے ملاقات ہو، اس لیے کہ موت تو اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے یہ موت قنطرۃ، یہ ایک پل ہے، جب آدمی اس پل سے گزرے گا تو آگے اللہ پاک سے اس مومن کی ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن یہ یہودی لوگ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو دیکھیں حضرات صحابہ کرام کو دیکھیں، اولیاء کرام کو، علماء کرام کو، جو موت کی تیاری جنہوں نے کی ہوتی ہے، وہ تو ہر وقت موت کی انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ کبھی ہمیں جلدی موت دے، شہادت کی، اور ہم اللہ سے ملاقات کریں۔ جیسا کہ صحابہ کرام کے واقعات بھی کثیر تعداد میں لکھے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جنگ کے اندر تھے اور ان کو تیر لگا، ایک جس سائڈ سے تیر لگا دوسری سائڈ سے کراس کر گیا، خون کے فوارے چھوٹ پڑے، تو اس وقت بھی مسکرا رہے تھے، اور کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو جو تیر لگا ہے لگتا ایسے ہے کہ آپ بچیں گے نہیں، لیکن ان کو ذرا بھی گھبراہٹ نہیں تھی، فوراً زور سے نعرہ مارا فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا ہوں، رب کعبہ کی قسم مجھے تم خوشخبری دو، مجھے مبارکباد دو، اللہ تو مجھے موت دے رہا ہے، مجھے شہادت کی موت مل رہی ہے، میں تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے موت کی تیاری کی تھی، ایمان اور اعمال کے ساتھ تھے، وہ تو موت کے وقت نعرہ مارتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ایرانیوں سے ان کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت ان کا جو آگے جرنیل تھا جو سامنے آیا ہوا تھا، تو اس جرنیل نے حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ میں آپ کو انسانی ہمدردی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ آپ کی تعداد کل 700 ہے اور ہم 13,000 لوگ ہیں، آپ کسی بھول میں ہیں، واپس چلے جاؤ۔ خالد بن ولید کو کہا کہ آپ 700 ہیں، ہم 13,000 ہیں، کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ یہ پتہ ہے آپ کو جو میرے ساتھ 700 لوگ ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں، یہ موت ہتھیلیوں پر رکھ کے آئے ہیں، یہ تمہارے مشرکین کی طرح یہ موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ موت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ڈٹ کر میدان میں مقابلہ کیا، اور جب 713,000 کے مقابلے میں آیا تو ایسی شکست فاش دی کہ ان کا 1,000 آدمی مر گیا اور ادھر مسلمانوں کے صرف 4 آدمی شہید ہوئے۔ تو یہ صحابہ کرام موت سے ڈرتے نہیں تھے، موت کی انتظار میں رہتے تھے، اور حق بات بھی یہی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہوتا ہے، وہ موت سے نہیں گھبراتے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، یا رسول اللہ، یہ جو یہودی لوگ ہیں نا، آپ ان کو دیکھیں گے، آپ ان کو پائیں گے کہ یہ دنیا کی زندگی کے بڑے حریص ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم مریں ہی نہ، ہم ساری زندگی دنیا میں ہی رہیں، انہوں نے جو دنیا کی لذت چکھی ہے تو یہ دنیا سے جانا نہیں چاہتے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ دنیا کی زندگی پر بہت زیادہ حریص ہیں، بلکہ یہ تو مشرکین پر بھی حریص ہیں۔ جو مشرک لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم مریں گے نہیں، آخرت کے دن کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے بس سب کچھ دنیا ہے، جو کچھ ہے یہی ہے، مرنے کے بعد کوئی اٹھنا نہیں ہے، کوئی روز محشر نہیں ہے، کوئی اللہ کو حساب و کتاب نہیں دینا۔ تو یہ جو مشرک لوگ تھے نا، حضور اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ یہودی لوگ ان مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کے لالچی ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا اور اس کی لمبی لمبی امیدیں رکھنا، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، وہ موت کو نہیں پسند کرتے تھے۔ مسلمان وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے اور آخر میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس ٹھہرنا ہے آخرت کی زندگی میں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اللہ پاک نے فرمایا دیکھیں ان یہودیوں میں سے ہر ایک بندہ وہ یہ خواہش کرتا ہے، وہ یہ پسند کرتا ہے کہ کاش اس کو 1,000 سال عمر مل جائے۔ یہودی اتنی لمبی لمبی امیدیں رکھتے ہیں اور اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، لو یعمر الف سنہ، کہ کاش مجھے 1,000 سال کے لیے مزید عمر مل جاتی۔ وہ ایک ہماری کتاب ہے درس نظامی پڑھائی جاتی ہے، نفحۃ العرب، اس میں بھی ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی جس کی عمر تقریباً 100 سال ہو چکی تھی، تو اس نے کسی کو اپنی زمین ٹھیکے پر دی 200 سال کے لیے۔ 100 سال عمر ہو چکی تھی، مزید 200 سال کے لیے کسی کو زمین ٹھیکے پہ دے رہا تھا۔ تو ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا کسی کے پاس، وہ کہتا ہے لگتا ہے ایسے ہے کہ اسرائیل علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے، اسرائیل تو دوسروں کو فوت کرتا ہے، وہ کیسے وفات پا گئے ہیں؟ پھر اس نے نام لیا، وہ فلاں بندہ جو ہے اس نے 200 سال زمین ٹھیکے پہ دی ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اسرائیل فوت ہو گیا۔ 100 سال اس کی عمر ہو چکی ہے اور دنیا کی امید اتنی ہے، مزید 200 سال کے لیے مزید زمین ٹھیکے پہ دے رہا ہے۔ تو میرے دوستو زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام تو جب ایک طرف سلام پھیرتے تھے ان کا عقیدہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی بھی ہمیں توفیق ہو یا نہ ہو، ایک نماز پڑھ لی ہے معلوم نہیں دوسری نماز کی اللہ توفیق دے یا نہ دے، اس لیے کہا کہ ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو اور خوبصورت کر کے پڑھو، بہترین کر کے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، ہو سکتا ہے کہ زندگی کی آخری نماز ہو۔ اور نماز کو اس نیت سے نہ چھوڑو کہ آج نہیں تو کل شروع کر دیں گے، زندگی کا پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کل کو نماز شروع کرنی تھی لیکن نہ کر سکے، مر گئے، وہ اللہ کے یہاں چلے گئے، بہت ساری نمازیں ان کے ذمہ قرض رہ گئیں۔ تو مسلمان کبھی دنیا کی زندگی سے پیار نہیں کرتا۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اللہ پاک نے فرما دیا کہ اگر ان کو 1000 سال بھی عمر دے دی جائے نا تو یہ اسی طرح ان کے کالے کرتوت پھر بھی باقی رہیں گے، ان کی بد عملیاں پھر بھی باقی رہیں گی۔ اور حق بات بھی یہی ہے کہ جو کسی فسق میں کسی گناہ کے چسکے میں پڑا ہوا ہو اس کو جتنی بھی مہلت دے دی جائے وہ چسکا اس سے چھوٹتا نہیں ہے۔ تو ان کو اگر 1000 سال بھی دے دیے جائے نا پھر بھی یہ اسی طرح ہی کرتے رہیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور ہاں جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ کی ذات ان کے تمام کرتوتوں کو دیکھ رہی ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف